حیدرآباد دکن نے کہا تھا نا، اگر ذرے پر ابو تراب کا نظر کرم ہو جائے تو علی نے جواب دیا یہ ذرہ آسمان کی طرف جاتا ہے اور آفتاب کی طرح روشنیاں پھیلانا شروع کر دیتا ہے۔ عادت تو آپ کا ورثہ ہے، کہا منہال انصاف نہیں کیا، پھپھیوں کا بن رضا یزید کے دربار آ رہا ہے، تابوت کو لایا جائے۔ عزاداروں تین جنازے ایسے ہیں، 3 جنازے کربلا میں، کربلا کے اس وابستہ خاندان میں ایسے ہیں، عزاداروں غسل دینے والوں نے گریہ کیا ہے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے خالق کائنات میری اور آپ کی زندگی کے ہمارے یہ لمحات اپنی بارگاہ میں ہمارے مقبول ترین لمحات میں شمار فرمائے۔ صلوات پر محمد محترم مومنین کرام، ہر مجلس کے آغاز میں توجہ دلایا کرتا ہوں کہ یہ مجلس عزا یہ اتنی آسانی سے یہاں کبوٹا کی سرزمین تک نہیں پہنچی ہے۔ 14 صدیوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ایک لہو کا دریا ہے جو عبور کر کے یہ ذکر ہم تک پہنچا۔ کتنے ہی بزرگ والد اپنے بچوں کی قربانیاں دیتے رہے اس ذکر کی خاطر، کتنی مائیں اپنے جوانوں کی قربانیاں دیتی رہی، اور مائیں یہ کہتی سنائی دیتی ہیں کہ کربلا والوں یاد رکھنا تمہارے صدقے میں اللہ نے جتنے دیے ہیں تمہارے نام پہ قربان کر دیے ہیں۔ آئیے اس مجلس عزا کے آغاز میں اپنے تمام مرحومین کے لیے، خدا کی رحمت بہت وسیع ہے، اس دعا میں مجلس عزا کے ثواب میں اپنے تمام مرحومین اور خصوصاً جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کو یاد کرتے ہوئے، اور یہ مجلس عزا ایک برسی کی یاد بھی ہے مرحوم امیر مقصود صاحب اور ان کی فیملی کے جملہ مرحومین، والدین سید انوار حسین صاحب، والدین سید سجاد نقوی اور جملہ مومنین کے جتنے مرحومین ہیں ان تمام کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔ صلوات پر محمد۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من الباكين على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى علي بن الحسين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم حبيب إله العالمين أنيس غريبين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل شيء أساس وأساس الإسلام حبي وحب أهل بيتي صلوات فرش عزا پہ حاضر ہونے کی سعادت نصیب ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا نے ہم پر کرم کیا ہے زمانے کے امام کی نظر عنایت شامل حال ہے اس فرش عزا پر یقیناً 1400 سال سے ہم خالی جھولیاں مل کے آتے ہیں اور اللہ کے در سے مانگنے آتے ہیں 14 کا وسیلہ پیش کرتے ہیں تو خدا اس فرش عزا پر مانگی ہوئی دعا جو ذکر مظلومین کربلا کے نام پر مانگی جاتی ہے خدا رد نہیں کرتا ہے اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے جتنے مومنین و مومنات مجلس عزا میں شریک ہیں اور کوئی بھی دعا اس درسے کے وسیلے سے مانگنے کے لیے آئے ہیں ان کے لیے اور خصوصاً دعا کی درخواست کی گئی ہے یاسر عباس لودھی صاحب مریض ہیں سید عاصم عباس والدہ قاسم حیدری ظفر عباس صاحب کا بیٹا مریض ہے مظہر حسین صاحب کی بیٹی مریضہ ہیں والدہ ڈاکٹر جاوید سومرو مریضہ ہیں زوجہ ڈاکٹر جاوید سومرو مریضہ ہیں تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے اپنے تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پر ہم سب کے دل آخرت کے عنوان سے کسی نہ کسی کمزوری کا شکار ضرور ہوتے ہیں بیمار کربلا کے نام پر برپا کی گئی اس مجلس عزا میں مولا سید سجاد کے وسیلے سے دعا مانگتے ہوئے کہ خدا تمام مریضوں کو شفا یاب فرمائے ہمیں اہل آخرت میں شمار فرمائے اس قیمتی دعا کی قبولیت کے لیے اور خصوصاً یہ جو چند لمحات ہمیں مجلس عزا کے نصیب ہوئے ہیں ان میں میری گفتگو ہمارے دلوں تک اثر کر سکے اور ہم معرفت اہل بیت میں چند قدم آگے بڑھا سکیں ان دعاؤں کی قبول
مقبولیت کے لیے درخواست گزار ہوں، خلوص بھری صلوات کی تلاوت۔ کریم پروردگار نے مجھے اور آپ کو اہل محبت میں سے قرار دیا ہے۔ خدا کی ذات نے اس بھری کائنات میں ایک محبت اور مودت کا تقاضا کیا تھا اپنی مخلوق سے، اور ہر ایک کی روح نے اس پر لبیک نہیں کہا ہے، لیکن اللہ نے یہ کرم مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے کہ جس محبت کا تقاضا، جس مودت کا تقاضا اللہ نے ہم سے کیا ہے، ہم نے اس پر لبیک کہنے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے۔ چشم تصور میں انسان سوچے کہ خدا نے انسان کو کتنی عزتوں سے نوازا، کتنی فضیلتوں سے نوازا، کتنا معراج عطا کی ہے انسان کو، انسان اپنی فکر کے احاطے میں نہیں لا سکتا ہے۔ انہی دنوں میں میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ نے جو اس کرۂ ارض پر جاندار مخلوقات خلق کی ہیں، سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ 8.7 ملین قسم کی مخلوقات اللہ نے خلق کی ہیں۔ 87 لاکھ مخلوقات نہیں، مخلوقات کی قسمیں اللہ نے خلق کی ہیں، اسٹیمیٹڈ اماؤنٹ آف کریشنز۔ اور آج تک انسان نے جتنی جد و جہد کی، جتنی کوشش کی، دشتے جستجو میں جتنے گھوڑے دوڑائے، انسان فقط 2.1 ملین کے نام رکھ سکا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تھوڑی سی مشکل تمہید ہے۔ 8.7 ملین مخلوقات کی سپیشیز اور قسمیں خلقی، اور آج کی ڈیٹ تک ہم فقط 2.1 ملین تک رسائی حاصل کر سکے ہیں، ان کے نام رکھ سکے، ورنہ ہم نہیں جانتے سمندروں کی تہوں میں اور کیا ہے، زمین کی تہوں میں اور کیا موجود ہے، ایمیزون کے جنگلوں میں کیا کیا مخلوقات اللہ نے خلق کی ہیں۔ اتنی مخلوقات خلق کرنے کے بعد اللہ نے جتنی عزت انسان کو عطا کی ہے، اتنی شرف کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کیا۔ کہیں فرمایا وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے انسان یاد رکھنا ہم نے تجھے بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ کہیں فرمایا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اے انسان تجھے خشکی پر بھی سواریاں عطا کی، تجھے سمندروں میں بھی سواریاں عطا کی، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تجھے طیب اور طاہر چیزوں سے رزق عطا کیا۔ پھر فرمایا وَفَضَلْنَاهُمْ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے جتنی مخلوقات خلقی ہیں ان میں بہت ساری مخلوقات میں سے اس انسان کو فضیلت عطا کی ہے۔ ایک مقام پہ سورہ بقرہ میں فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے انسان یاد رکھنا وہ اللہ وہ ہے جو زمین میں جو کچھ ہے اس نے تیرے لیے خلق کر دیا ہے۔ سورہ جاسیہ میں فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں میں جو کچھ ہے انسان تیرے نام پر مسخر کیا ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے وہ بھی تیرے نام پر مسخر کیا۔ کہیں فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اے انسان غفلت کے پاتالوں میں مبتلا مت ہونا، اس نے لیل و نہار کی تسخیر بھی تیری دسترس میں دی ہے، شمس و قمر کو بھی تیری دسترس میں عطا کیا ہے۔ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اے انسان تو اللہ کی وہ خاص مخلوق ہے کہ جس کے حکم سے ستارے بھی تیرے نام پر مسخر ہیں۔ اور پھر حد ہو گئی، خالق کائنات نے انسان کے قصیدے قرآن میں یوں بھی بیان کیے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ سنو اے انسان
مجھے دین کی قسم، مجھے موسیٰ کے طور کی قسم، مجھے محمد مصطفیٰ کے شہر مکہ کی قسم جسے اللہ کا ابراہیم اور اسماعیل اٹھا رہا ہے، اے انسان کبھی فراموش مت ہونا، تجھے بہترین ترین انداز تخلیق سے نوازا ہے، لیکن بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، وہ اللہ جو 87 لاکھ قسم کی مخلوقات خلق کرے، وہ اللہ جو لیل و نہار کو خلق کرے، وہ اللہ جو قدم قدم پر انسان کو نعمتوں سے سرفراز کرے، وہ اللہ جو رزق جیسی نعمت دے، جو سمندروں جیسی نعمتیں عطا کرے، جو حیات جیسی نعمتیں عطا کرے، قرآن کی الہم سے لے کے قرآن کے والناس تک پورا مطالعہ کرو، بھری کائنات میں قدم قدم پر نعمتیں عطا کرنے والا اللہ کسی مقام پہ اس ذات نے نہیں فرمایا کہ آج میں تجھ پر اپنی نعمتوں کو تمام کر رہا ہوں، آج میری عطائیں تم پر تمام ہو رہی ہیں۔ جب زندگی دی تب بھی نہیں کہا نعمتیں تمام ہوئیں، جب حیات دی تب بھی نہیں کہا میری عطائیں تمام ہوئیں۔ کتنا حسین لمحہ تھا بھری کائنات میں جب 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں غدیر خم کے میدان میں محمد مصطفیٰ کے دوش پہ علی حیدر کرار کا ہاتھ بلند ہو رہا تھا اور مصطفیٰ فرما رہے تھے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ تو یہ وہ حسین لمحہ تھا تاریخ انسانیت میں جب اللہ کا جبرائیل قصیدے اتار رہا تھا کہ سنو، خدا جو انسان کے لیے سب کچھ خلق کر رہا ہے، آج جب علی کی ولایت عطا کی ہے تو اس کی نعمتیں تمام ہو رہی ہیں۔ یا علی، نہیں ممکن ہے کوئی اسے خطیبانہ جذبے کا نام دے لے، نہیں، یہ گہرا احساس ہے۔ وہ اللہ جو انسان کو ساری نعمتیں عطا کرتا ہے، کسی مقام پہ نہیں کہتا کہ میں نے اپنی نعمتیں تمام کی، لیکن جب وہ علی عطا کرتا ہے تو کہتا ہے نعمتیں تمام ہو رہی ہیں۔ تو پھر اللہ نے جو محبت اور ولایت اور جو مودت مانگی ہے اور اس پر کوئی لبیک کہے تو وہ انسان کتنا قیمتی ہو جاتا ہے، کتنا مہنگا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک ایک جوان، ایک ایک بچے کی قیمت دنیا والوں پوچھنا چاہتے ہو نا، کائنات کی دولتیں ایک طرف، علی والے کی ایک قیمت ایک طرف ہے۔ نہیں، میں اپنی بات کو تھوڑا اور وضاحت کرتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اے انسان، تجھے یہ شرف حاصل ہے، تجھے یہ عزت حاصل ہے، تجھے یہ مقام حاصل ہے کہ وہ اللہ کہہ رہا ہے سب تیرے لیے خلق کیا جمیعا۔ ابھی کوئی دوست آیا آپ کے پاس اور ایک بڑا سا پیکٹ گفٹ کا پکڑا ہو اور وہ آپ سے کہے سب آپ کا ہے، دل مچلے گا یا نہیں؟ بھائی اتنے دور سے آئے ہو، ذرا اس پیکنگ کو کھولیں تو صحیح پتہ تو چلے کیا کیا ہمارے لیے لایا ہے۔ جمیعاً سب تمہارا ہے۔ فرمایا سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا، دوسری آیت سورہ جاسیہ کی 13 نمبر آیت۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب تیرے نام پہ مسخر ہے۔ یہ جو جمیعاً لفظ ہے، ایسے ہی میرے ذہن میں ایک دن خیال آیا کہ مفسرین نے، بزرگ علماء نے بڑی خوبصورت تفسیریں کی ہیں جمیعاً کے عنوان سے۔ یہ آج کل کی ریسرچ اور سائنسدان کیا کہتے ہیں کہ اس جمیعاً میں اللہ نے کتنا کچھ چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ آج کی ریسرچ کیا کہتی ہے کہ یہ جمیعاً میں اللہ نے انسان کے لیے کتنا گفٹ پیک چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ تو میں واقعاً پہلی دفعہ جب اسے دیکھا تو حیران ہو گیا۔ سائنسدان کہتے ہیں بھئی ہمارے بس کی بات نہیں ہے ہم پوری کائنات کو ایکسپلور کر سکیں، پوری دنیا کو سمجھ سکیں، پوری کائنات کی تصویر لے سکیں، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ بس انسان نے اس کائنات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک آبزرویبل یونیورس، ایک نان آبزرویبل یونیورس، قابل مشاہدہ کائنات اور غیر قابل مشاہدہ کائنات۔ جو قابل مشاہدہ ہے، جسے انسان نے سیر نہیں کیا، صرف محسوس کیا ہے، دیکھا نہیں ہے، صرف سوچا ہے کہ شاید یہ اتنی ہے، سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ ٹوٹل یونیورس کا 0.00064% ہے۔
جو ریاضی سے تھوڑا سا بھی شغف رکھتے ہیں نا، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ فگر کتنا چھوٹا ہے. پوائنٹ کے بعد 0 پوائنٹ کے بعد 5 ٹائمز 0 اگین 6 4. اور جو نان آبزرویبل ہے، جو غیر مشاہدہ، ناقابل مشاہدہ کائنات، وہ ٹوٹل یونیورس کا 99.9999936% ہے. انسان جانتا ہی نہیں کہ وہ کیا ہے، کیسی ہے، کہاں ہے. اور جو مشاہدہ کائنات ہے وہ تو 0 پوائنٹ سم تھنگ، تھوڑی سی ہے نا. یہ جو تھوڑی سی ہے نا ٹوٹل یونیورس کا، یہ بھی اتنی بڑی ہے کہ انسان اس کے سیر سپاٹے نہیں کر سکتا ہے. کیسے؟ دنیا میں سب سے زیادہ سپیڈ روشنی کی ہے نا، سپیڈ آف لائٹ. 1 سیکنڈ میں 7 چکر زمین کے مکمل کرتی ہے. 1 سیکنڈ 1.28 سیکنڈز میں زمین سے چاند پہ پہنچتی ہے. یہ روشنی جو 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے، اگر پوری طاقت کے ساتھ قابل مشاہدہ کائنات جو ٹوٹل یونیورس کا 1% بھی نہیں ہے سفر کرے، تو اسے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچنے کے لیے 93 ارب نوری سال درکار ہے. 93 ارب نوری سال. یوں ہی تو معصومین نے نہیں کہا نا، مومن کو جو جنت میں سلطنت ملے گی، اگر ہزاروں سال بھی اس سلطنت میں پرواز کرنا چاہے تو اس کا احاطہ نہیں کر سکے گا ایک مومن کو جو عطا. اس لیے کہ اللہ نے یہ کائنات بنائی ہی اتنی. اور اب لطف لیں، خدا کہہ رہا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، جو کچھ زمین میں، جو کچھ آسمان میں، سب تیرا ہے. اتنا کچھ دینے کے بعد اس نے نہیں کہا کہ میں نے تجھے بہت کچھ عطا کیا ہے، لیکن جب اس نے محبت و مودت محمد و آل محمد عطا کی ہے تو فرمایا اتممت نعمتی، آج میں نے تمہیں بہت کچھ عطا کر دیا. اب یہ خطابت سے کہیں دور کی بات نکل جاتی ہے. انسان کے آنسو نہیں تھمتے. انسان زندگی کی پہلی سانس سے زندگی کی آخری شام تک صرف اس بات پر سجدہ کرے نا، اے اللہ تیری ذات نے اس امام بارگاہ میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی. شکر ادا نہیں ہو سکتا. دنیا والوں در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاؤ. یہ ذکر سچوں کا ذکر ہے. اور ہم اسی لیے تو کبھی رجب مناتے ہیں، کبھی ماہ رمضان مناتے ہیں، کبھی شعبان مناتے ہیں، اس لیے کہ جب جب بھی اللہ کوئی علی عطا کرتا ہے تو ہم ذکر مناتے ہیں. جب جب بھی کوئی علی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہم ذکر مناتے ہیں. اس لیے کہ ہماری زندگی کی سانسیں ان کی ولادت و شہادت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اور قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْهُمْ بِأَيَامِ اللَّهِ، ان کو اللہ کے ایام یاد دلاؤ. میرے مولا سے پوچھا گیا یہ اللہ کے ایام کیا ہیں؟ فرمایا ہی موالیتنا و مواقیتنا. جب ہم آل محمد کی ولادت و شہادت کی ذکر کی محفلیں کرتے ہو نا تو یہ ذکر خدا شمار ہوتا ہے. صلوات پڑھیے بار محمد. اللہ اس لیے میں کہتا رہتا ہوں انسانیت کی خدمت کرنا بہت بڑا ثواب ہے. کسی انسان کو کچھ عطا کرنا، کسی کے پاس پانی نہیں ہے اسے پانی کا بندوبست کرا دینا بہت بڑا اجر ہے. کسی کے پاس روٹی کے لقمے نہیں ہیں اس کے لیے راشن دلوا دینا بہت بڑا اجر ہے. کسی کے پاس مریض کے لیے دوائی نہیں ہے دوا دے دینا بہت بڑا اجر. یہ سب بہت بڑے اجر کے کام ہیں. لیکن خدا کی قسم اگر کسی قلب میں محبت اہل بیت کا دیا روشن نہیں ہے اور چپکے سے محبت سے خلوص سے دھیمے قدموں سے دھیرے دھیرے اس کے قلب کے قریب جا کے اس کے قلب میں محبت آل محمد کا دیا روشن کر دینا سب سے بڑی نیکی ہے. اپنی زندگی کے اچھے کاموں میں ٹاپ پرائرٹی یہ رکھو کہ
کہ اگر کسی قلب میں محبت اہل بیت کا چراغ روشن نہیں ہے تو کوشش کرو کہ یہ چراغ میری اور آپ کی وجہ سے روشن ہونے لگے۔ نبی فرمایا کرتے تھے یا علی لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ مِّمَّن طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ۔ اے علی اگر آپ کی وجہ سے کسی ایک شخص کی ہدایت ہو جائے، اور ہدایت ہوتی ہی وہی ہے جو علی کے دروازے سے آ جائے، ہاں، خیر ممن طلعت علیہ الشمس، تو جتنی چیزوں پر روشنی یہ سورج پھیلاتا ہے نا وہ سب سے بہتر ہے۔ انسان ذرہ نہیں بنتا بلکہ آفتاب ہو جاتا ہے، انسان قیمتی ہو جاتا ہے۔ ہاں، میری تمہیدی گفتگو میں وقت گزر رہا ہے اور آپ بھی ذرا خاموش ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بس ایک آخری نقطہ عرض کر کے منزل کی طرف بڑھتا ہوں۔ میرے محترم سامعین، حیدرآباد دکن کا ایک والی جو محب اہل بیت ہے، علی کے در کا گداگر ہے، نجف اشرف زیارت امیر المومنین کے لیے آتا ہے، اور جیسے شاعر صاحب شاعری فرما رہے تھے، وہ بھی شاعر تھا اور محب اہل بیت تھا۔ اس نے نجف اشرف آ کے مولا کی زری سے چند قدم فاصلے پہ رک کے شعر کہا کہ بے ذرہ گر نظر لطف بو تراب کنت، کہ اگر اس ذرے پہ ابو تراب نظر لطف کر دیں تو پھر بڑا سوچتا رہا اور دوسرے مصرے کی آمد نہ ہوئی۔ یہی کہتے ہیں آپ شاعر۔ ہاں، سارے قافلے والوں کو کہنے لگا رک جاؤ، جب تک کہ دوسرا مصرع شعر کا نہیں آئے گا تب تک کہ زری کے لیے ہم اندر نہیں جائیں گے۔ اب آپ سارے انتظار کر رہے ہیں بادشاہ سلامت کا شعر مکمل ہو تو پھر ہم زری میں زیارت کے لیے جائیں۔ ساری رات گزر گئی، سارا دن گزر گیا، وہاں حرم میں زری کے ساتھ ایک فقیر چپکا ہوا ہے اور مولا علی سے کہہ رہا ہے مولا ساری زندگی محتاجی میں گزر گئی، آج آپ کے در پہ آیا ہوں، خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا، مولا اتنا عطا کیجئے کہ کبھی کسی سے مانگنے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ ادھر اس کا توسل ہے علی کے حرم میں، ادھر باعث شاعر اور والی حیدرآباد دکن کھڑا ہے کہ بے ذرہ گر نظر لطف بو تراب کنن، کہ اس ذرے پہ اگر ابو تراب کی نظر لطف ہو جائے تو دوسرا مصرع اب نہیں بن رہا۔ وہاں وہ فقیر سویا تو امیر المومنین خواب میں آئے، کہا طاہر زمانے کا بادشاہ انتظار کر رہا ہے علی کی چوکھٹ پہ، جا کے اسے شعر مکمل کر کے سنا کہ بے آسمان رود وقار آفتاب کنن۔ وہ جھومتا ہوا فقیر آیا اور کہتا تھا بے آسمان رود وقار آفتاب کنن، بے آسمان رود وقار آفتاب کنن۔ یہ بادشاہ نیند سے اٹھا، کہنے لگا یہ جو لفظ کہہ رہا ہے اسے پکڑ کے میرے پاس لاؤ۔ اس نے دیکھا کپڑے پھٹے ہوئے، لباس فقیری ہے، کہنے لگا یہ تیرا مصرع تو نہیں ہے، یہ تو میرے شعر کا اتمام ہے، تجھے کس نے سکھایا ہے؟ کہا جس کے در پہ آیا ہے اسی علی نے سکھا کے بھیجا ہے۔ کہا کیا مطلب تھا؟ کہنے لگا کہ بے آسمان رود وقار آفتاب کند۔ والی حیدرآباد دکن نے کہا تھا نا اگر ذرے پر ابو تراب کا نظر کرم ہو جائے تو علی نے جواب دیا یہ ذرہ آسمان کی طرف جاتا ہے اور آفتاب کی طرح روشنیاں پھیلانا شروع کر دیتا ہے۔ بس میں اور آپ اس در پہ آئے ہیں، مولا ذرہ ہے، مولا کسی قیمت کے لائق نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی نظر کرم ہو گئی پھر یہ ذرہ ذرہ نہیں رہے گا، یہ ذرہ آسمان کی طرف بلند ہو جائے گا اور آسمان پر چمکتے سورج کی طرح روشنیاں پھیلانا شروع کرے گا۔ ہاں، محبت اہل بیت، اسی لیے سید الانبیاء نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبِّي وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِي۔ ہر شے کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے اور اسلام کی بنیاد میں محمد مصطفیٰ اور میری آل کی محبت ہے۔ ہاں، یہ جو میں اور آپ 25 محرم کو علی ابن الحسین مولا کا ذکر منانے کے لیے جمع ہوئی ہے۔ ہاں، میں نے بڑا سوچا مولا کے فضائل بیان کروں، مولا کی سیرت بیان کروں، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ میں اپنے آپ پر ضبط نہیں کر سکوں گا، اس لیے کہ جب سید سجاد کا نام لیا جائے
پھر آنکھوں میں آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے۔ میں نے سہارا لیا مولا کے دادا علی کی سیرت کا کہ کچھ لمحے آپ سے محبت و ولایت پر، مودت کے موضوع پر گفتگو ہو جائے کہ مجلس تمام ہو جائے۔ علی زین العابدین کا ذکر منانے آئے ہیں، سید ساجدین کا ذکر منانے آئے ہیں۔ محشر کا میدان ہوگا، انبیاء موجود ہوں گے، اولیاء موجود ہوں گے، اصفیاء موجود ہوں گے۔ آواز آئے گی این این زین العابدین، این این سید الساجدین۔ عبادت گزاروں کی زینت کہاں ہے، سید ساجدین کہاں ہے؟ عزادارو انبیاء سے کوئی آگے نہیں بڑھے گا۔ ساری صفوں کو چیرتے ہوئے میرے اور آپ کے چوتھے امام علی زین العابدین آگے بڑھیں گے۔ حق بنتا ہے نا عزادارو، مسجد کے ٹھنڈے ماحول میں سجدے کرنا کچھ اور ہے۔ شام غریبہ 72 لاشیں تڑپتے تڑپتے خاموش ہو جائیں اور ایک طرف جلے ہوئے خیموں کی راکھ فضا میں بلند ہو رہی ہو اور کوئی ہستی سر سجدے میں رکھے اور کہے لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ شکرا شکرا، لا الہ الا اللہ صدقا صدقا۔ یہ کام علی زین العابدین ہی کر سکتا ہے۔ عزادارو مولا علی زین العابدین کی مجلس میں حاضر ہوئے ہو، مولا کی مجلس میں جتنی سیرت بیان کی جائے وہ کم ہے، احاطہ نہیں ہو سکتا، لیکن میں مولا کی وصیت کے چند جملے عرض کروں گا۔ جب 34 سال کربلا پہ رونے کے بعد آپ کے اور میرے چوتھے امام دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں نا، باقر امام کو بلا کے فرما رہے ہیں یا بنیا، اے میرا باقر بیٹا، میری وصیت یاد رکھنا، میرا پیغام یاد رکھنا۔ گویا شیعوں تک پیغام مولا پہنچا رہے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں زندگی میں نیکی کرتے رہنا، یہ نہ دیکھنا کہ کس پر نیکی کر رہے ہو۔ اگر نیکی کسی اہل کے ساتھ کی تو سمجھ لینا کہ نیکی اپنے مقام تک پہنچی ہے، اور اگر نیکی کسی نااہل کے ساتھ کی تو سمجھ لینا کہ وہ تو اہل نہیں تھا، کوئی بات نہیں، لیکن تجھے تو یہی جچتا ہے نا کہ تو صرف احسان اور نیکی ہی کرے۔ میرے مولا علی زین العابدین فرماتے ہیں سنو، دنیا میں تمہارا گزر بسر ایسے ہو کل غریب جیسے کوئی مسافر زندگی بسر کرتا ہے، او کعابر السبیل، یا کوئی سفر راہ گزر کرنے والا زندگی بسر کرتا ہے۔ زندگی سے، دنیا کی زندگی سے دل مت جوڑے رکھنا، یہ علی زین العابدین کا حکم ہے۔ اور میرے مولا نے کتنی خوبصورت وصیت فرمائی، کہا زندگی میں کبھی کسی بخیل انسان کو دوست مت بنانا، کسی جھوٹے انسان کو دوست مت بنانا۔ اور مولا فرماتے ہیں کسی قطع تعلق کرنے والے کو اپنا دوست مت بنانا۔ آج میں اور آپ مولا امام علی ابن الحسین کی مجلس میں آئے ہیں نا، مجلس عزا سے ایک اجر ضرور لے کے جاؤ، ایک دعا ضرور لے کے جاؤ۔ اگر کسی کا کوئی بھائی ناراض ہے، کسی کی کوئی بہن ناراض ہے، تو یہ پیغام علی زین العابدین کا ہے کہ قطع تعلق سے رکھنے والے سے دوستی نہ کرنا۔ جو مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں، تو اگر میں قاطع تعلق ہوں، میں اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے رشتہ توڑنے والا ہوں، تو علی زین العابدین مجھے دوست نہیں رکھیں گے۔ عزادارو مجلس کے بعد ٹیلی فون میں لاؤ ایک، کم از کم ایک ایسے شخص کا، اللہ نہ کرے اگر رابطے میں ایسا شخص موجود ہے کہ جس کے ساتھ رشتہ توڑا ہوا ہے، وہ کزن ہے، بھائی ہے، بہن ہے، رشتہ دار ہے، کہنے لگو کہو تم نے زیادتیاں کی ہیں یا نہیں کی، اس زمانے ان باتوں کو چھوڑو، میں اپنے چوتھے امام کی مجلس سے آ رہا ہوں، میں نے مولا کا پیغام سنا ہے، میرے مولا نے کہا ہے جس سے ناراض ہو اس سے راضی ہو جاؤ۔ یہ علی زین العابدین کا پیغام ہے میرے مولا کا، 1400 سال کے بعد اس کا ہورا کے منبر سے گونج رہا ہے۔ یہ امانت ہے سینہ بسینہ، صدیوں کی صدیوں کی امانت، جو اس زمانے سے لے کے میں نے آپ کی خدمت تک پہنچا دی ہے۔ عزادارو میں اور آپ، ہمیں نہیں جچتا، ہم پر یہ بات سوٹ نہیں کرتی ہے
کہ ہم رحم دل نہ ہوں، ہاں ہم سخت مزاج ہوں، ہمیں بات بات پہ الجھنا آتا ہو، نہیں، میں اور آپ ہمیں اپنی کردار کو اس منزل اوج کمال تک لے جانا ہے۔ ہاں اسی وصیت نامے میں مولا فرماتے ہیں اگر ایک شخص آئے اور تمہیں تمہارے دائیں طرف آ کے تمہیں تھپڑ مارے اور پھر بائیں طرف آ کے تم سے معذرت کرے تو اس کی معذرت قبول کر لینا۔ کون کہہ رہا ہے؟ علی زین العابدین کر رہے ہیں نا، اور صرف کہہ نہیں رہے، کر کے بھی دکھایا ہے۔ مدینہ میں ایک شخص آیا، امام نے اچھا لباس بھی عطا کیا، اچھا کھانا بھی کھلایا، آرام کے لیے اسے جگہ بھی دی۔ ہاں جب سب کچھ کر کے جانے لگا، کہنے لگا لگتا ہے علی ابن الحسین آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ امام نے فرمایا تجھے نہیں بھول سکتے، تم نے ہمارا اکبر رہبار سے اتارا ہے، ہم شکل پیغمبر کو شہید کیا ہے، فرق بڑا ہے، کل کربلا میں ہم تمہارے مہمان تھے، آج تو ہمارے در میں مہمان بن کے آیا ہے۔ مولا گلی سے گزر رہے ہیں، ایک شخص آیا، مولا سے نازیبہ گفتگو کی، مولا اصحاب کے ساتھ موجود ہیں، عزادارو امام نے کچھ نہ کہا، چپ چاپ چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری، اس کے گھر چلے گئے، دروازے پہ دق الباب کیا، تھر تھر کانپنے لگا، سوچنے لگا جو جذباتی ہو کے میں نے امام کی توہین کی تھی نا، اب مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آ گئے ہیں۔ ہاں امام کہتے ہیں اگر جو کچھ تو نے کہا ہے اگر وہ سچ ہوتا تو اللہ ہمیں معاف کرتا، لیکن جو کچھ تو نے کہا ہے وہ جھوٹ ہے نا، خدا تجھے معاف کرے۔ ہاں وہی امام کے قدموں پہ گرا، کہنے لگا خدا بہتر جانتا ہے امامت کسے عطا کرتی ہے، اپنے عہدے کسے عطا، اتنا بڑا دل ہے علی زین العابدین کا۔ عزادارو آج 1400 سال بعد میں اور آپ کربلا کا تصور کر کے گریہ کر لیتے ہیں۔ میں نے ایسے کئی بزرگ عزادار دیکھے ہیں جو بستر نیند پہ سوتے سوتے کبھی کربلا کے مصائب کا تصور کرتے، گریہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، برداشت نہیں ہوتا، تحمل نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے مومنین مجلس عزا میں گریہ کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، غم برداشت نہ ہو سکا۔ 1400 سال کے بعد میں اور آپ آج یہ مصائب سنیں، برداشت نہیں ہوتا۔ ذرا تصور کرو علی زین العابدین نے یہ منظر دیکھا کیسے ہوگا۔ اجرکم من اللہ جعلکم من الباقین۔ عزادارو آیت اللہ محسن الحکیم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا میں نے مصائب خانوں سے سنا ہے امام خون کے آنسو روتے تھے، یہ مصائب خان مجازی طور پہ کہتے ہیں یا واقعہ امام کی آنکھوں سے خون بہتا تھا؟ عزادارو آقا نے آیت اللہ محسن الحکیم نے ایک سفید رومال منگوایا، تھوڑی دیر اپنی آنکھوں پہ رکھا، کربلا کے مصائب پر تصور کیا اور گریہ کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس رومال پہ لہو کے اثرات موجود تھے۔ کہا میں بڑی پشتوں کے بعد ان کی اولاد سے ہوں، میں نے کربلا ہوتی دیکھی نہیں ہے، ہاں تمہارے زمانے کا مرد نائب امام ہوں، معصوم نہیں ہوں، آج برداشت نہیں ہوتا۔ ذرا تصور کرو وہ علی زین العابدین تو یہ مناظر خود دیکھ رہے تھے۔ عزادارو سامرہ کے اندر ایک مجلس عزا برپا تھی، آیت اللہ بزرگ شیرازی، ہاں نماز ظہر سے پہلے کی یہ مجلس عزا برپا تھی۔ خطیب آیا، مرز وقت یہاں فرش عزا پر بیٹھے ہیں، مصائب خان نے جملہ کہا دخلت زینب علی ابن زیاد، زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے اس سے آگے کچھ نہ بڑھنا، مجھے بس اس جملے کا حق ادا کرنے دینا کہ کون کس کے دربار میں آیا ہے۔ بڑا گریہ ہوتا رہا، بار بار یہ جملہ دہراتے تھے، بار بار یہی جملہ دہراتے تھے، کون بازار گیا، کون دربار گیا، کون کس کے دربار میں گیا۔ عزادارو آپ کے 12 ائمہ گزرے ہیں نا، 12ویں کا انتظار کر رہے ہیں، ہر ایک کا زمانہ امامت شروع ہوا تو تاریخ نے ضبط کیا ہوگا کس امام سے
पहला मसला कौन सा पूछा गया है? सुनोगे, गयूर इमाम सैयद साजिदीन से इमामत का पहला मसला पूछने वाली फुफी है और पूछ रही है बिन रिदा खैमे से चली जाए। अज़ादारों, ये कम मज़लूमियत है। आपके और मेरे इमाम को कहना पड़ा अलैकुन्ना बिल खुरूज, फूफी अम्मा जान बचाना वाजिब है। अज़ादारों, आओ थोड़ी देर सैयद सज्जाद पर गिरिया करें। मैं 20 मिनट 25 मिनट मसाइब पढ़ लूँगा, आप 20-25 मिनट रो लेंगे। अज़ादारों, फिर इंसान है ना थक जाता है। आओ उस इमाम पर गिरिया करें जो करबला के बाद 34 साल गिरिया करता रहा है। अज़ादारों, मिनहाल ने आके कहा था मौला कब तक गिरिया करेंगे? इमाम फरमाते थे मिनहाल, तूने इंसाफ नहीं किया। यूसुफ याकूब का एक आंखों से ओझल हुआ था। कुरान कहता है वब यज़्ज़त ऐना, इतना याकूब रोए आंखों की बिनाई चली गई। मिनहाल मुझे बता, मैं तो 18 यूसुफ अपनी नजरों के सामने कुर्बान किए। मिनहाल ने कहा मौला शहादत तो आपका विरसा है, मौला शहादत तो आपका विरसा है। कहा मिनहाल इंसाफ नहीं किया, फुफियों का बिन रिदा यजीद के दरबार में अजरकुम मिनल्लाह जालकुम मिनल बाकी। अज़ादारों, तकल्लुफ करके गिरिया न करो, अपनी आवाज़ों को आज़ाद करो। आज उस इमाम को पुरसा देना है जो करबला में बहुत रोया है। अली अकबर का एक मक्तल है, कासिम का एक मक्तल है, अली असगर बड़ी बेदर्दी से शहीद हुए, मक्तल एक है। अज़ादारों, ये शुहदा करबला की ज़मीन पे सो गए ना, सैयद सज्जाद का जिहाद शुरू हुआ। सैयद सज्जाद का एक मक्तल नहीं है। बाबा की शहादत के बाद अज़ादारों, दुश्मन यजीद आग लेके आ गए, सज्जाद शहीद हुए। अज़ादारों, खैमा को लूटा गया, ये सज्जाद का एक मक्तल। अज़ादारों, शाम गरीबा की आग, सैयद सज्जाद की शहादत 11 मुहर्रम। अज़ादारों, बहन भाई के लाशे पे आई। लाशा क्या था? बस पत्थरों का ढेर था। ढेर हटा के ज़ैनब लाशे के टुकड़े उठा के कहती है अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना, ऐ अल्लाह ज़ैनब की थोड़ी सी कुर्बानी कबूल कर। मदीना की तरफ रुख किया, कहा हाज़ा हुसैनुन मुरम्मलुन बिद्दिमा। अज़ादारों, सैयद सज्जाद सवारी पर सवारी गुजर रही है, बाबा का लाशा धूप पे है। बीबी कहती है मैंने महसूस किया बेटे सज्जाद के चेहरे पे मौत के असरा। अज़ादारों, अब्बास बिन बाज़ुल के आए थे, ज़ैनब ने अपने आप को सवारी से गिरा दिया, कहा सज्जाद तेरा मक्तल करबला नहीं, तूने शाम तक। अजरकुम मिनल्लाह जालकुम मिनल बाकी, जालकुम मिनल बाकी। खुदा कोई गम न दे। अज़ादारों, ये सैयद सज्जाद की मजलिस ताबूत है, जी भर के गिरिया करो। पंजतन में पहला जनाजा है जिसमें आले मोहम्मद को रोने दिया है। अज़ादारों, ये मंजर सैयद सज्जाद कैसे देखे, जरा तसव्वुर करो, जरा तसव्वुर करो। अज़ादारों, मुसलमानों के कितने शहरों से अली की बेटियां कहती रही एक चादर का सवाल है। हर सवाल में सैयद सज्जाद ये मंजर देखते होंगे ना। अज़ादारों, बीवी चादर मांगती थी, कोई पत्थर फेंकता था, कोई आग फेंकता था। सरे शाम एक बीबी आई, अज़ादारों, हाथों पे कुछ चादरें थी, कहती थी कैदियों मैं मदीना की ज़हरा की वसीयत पे अमल करने आई हूँ, ये तुम्हारे लिए चादरें लेके आई हूँ। बीवी ने कहा तूने चादरें दी हैं, मैं तेरे लिए क्या दुआ करूँ? कहा दुआ कर अल्लाह मुझे मदीना ले जाए, मैं ज़हरा की औलाद से मुलाकात करना चाहती हूँ। ज़ैनब ने कहा करीब आओ, यहाँ तेरी दुआ कबूल हो गई। नोखे नेज़ा पे देखो वो हुसैन, वो ज़हरा का छोटा बेटा, मुझे पहचानो मैं ज़ैनब, मैं ज़हरा की बड़ी बेटी। अज़ादारों, ये मंजर सैयद सज्जाद देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सैयद सज्जाद कैसे तहम्मुल करे, यही वजह है
سید سجاد کے گزرنے کے بعد اپنی دکان کھلی نہیں رکھتا تھا. مدینہ کا ایک قصاب کہتا ہے میں نے بڑی کوشش کی میں اپنی دکان کو بند کر لوں, آلات ذبح کو چھپا لوں, لیکن سید سجاد قریب آ چکے تھے. کہنے لگے نہ چھپا, بس میرے 3 سوالوں کا جواب دے. تجھے شریعت محمدیہ کا پتہ ہے جانور کو ذبح کرنے کے کتنے آداب ہیں؟ کہنے لگا پتہ ہے. کہا پہلا ادب یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کرو پھر اسے پانی پلاؤ پھر ذبح کرو. رخ مدی کربلا کی طرف کیا. بابا تیری نبی کی امتی, بابا یہ جانوروں کو ذبح کرتے سے پہلے پانی پلاتے. بابا تجھے 3 دنوں کا پیاسا ذبح کیا. عزادارو بس ایک آدم یہ پوچھا کیا تجھے معلوم ہے جانور کو کس ادب سے ذبح کرنا چاہیے؟ کہا معلوم ہے. کوئی جانور دوسرے جانور کو نہ دیکھ رہا ہو. عزادارو امام صادق کے پاس ایک قصائی آیا تھا. کہتا ہے مولا میں نے آج اونٹنی کو ذبح کیا ہے, میں نے عجیب منظر دیکھا ہے. میں نے اونٹنی کے دل میں 2 سوراخ دیکھے ہیں. مولا اس کی حکمت کیا ہے؟ کہا ظالم کیا تو نے اس اونٹنی کے سامنے اس کے 2 چھوٹے بچوں کو تو ذبح نہیں کیا؟ کہنے لگا ہاں ایسا ہی کیا. کہا یہ برداشت نہ کر سکی. عزادارو سید سجاد کا رخ مدینہ سے کربلا کی طرف ہوا. کہا بابا تو 70 قدموں سے بیر دیکھتی رہی, تجھ میں ذبح ہوتا رہا. عزادارو بس تابوت آ رہا ہے, تابوت کو لایا جائے. عزادارو 3 جنازے ایسے ہیں, 3 جنازے کربلا میں, کربلا کے اس وابستہ خاندان میں ایسے ہیں. عزادارو غسل دینے والوں نے گریہ کیا ہے. بس آخری روایت. عزادارو علی مولا جب بی بی زہرا کو کفن پہنایا روتے ہوئے باہر آئے. کہا زہرا تو نے اپنے ظلم نہ دکھائے تھے. عزادارو دوسرا جنازہ شام میں 4 سال کی بچی کا جنازہ. عزادارو کرتا بدن سے چپکا ہوا تھا, اتنے زخم تھے. تیسرا جنازہ سید سجاد کا جنازہ. عزادارو امام باقر گریہ کرتے ہوئے آئے. کہا بابا کا جنازہ ہے, کہیں توق کے نشان, کہیں زنجیروں کے نشان.